بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ جاری تھا۔ 3 قسطیں ہوئے تھے، آج چوتھا قسط ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی۔ پھر ان کے بھائی پسلے سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 دفعہ درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے انہیں آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود بی بی حوا علیہ السلام کے مہر میں پڑھائی تھی۔ جنت میں داخلہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری بزرگی بیان ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر رہائش کے واسطے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور نہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤں گے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ارشاد فرمایا، اے آدم، اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو، تو اور تیرے بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ تورات میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ روپ بدل کر چلا گیا۔ ناصح اور مشفق بن کر آدم علیہ السلام کے دل میں خطرہ ڈالا، کہنے لگا، اے آدم، اس وقت تم پر بڑے مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہارے حیات اور بادشاہانہ طور پر سدا رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس تمہید کے بعد کہا، لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو اور بے زوال سلطنت ملے گی۔ اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ تفسیر حقانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم تھا۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے روبرو گیا، پھر کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اس تعظیم اور تکریم پر فریفتہ مت ہو جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے سامنے لیٹا۔ جس طرح کے مرنے والے کی روح نکلتی ہے، ویسے حالت بنا کر غرغر کر کے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اس حالت میں جیسا کہ روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گا۔ شیطان کا بیان یہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا نہ بتاؤ میں تم کو ایک درخت کی، اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی۔ تم کو خدا نے اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا۔
تاکہ جو نعمت اور لباس حسن و جمال ان کو حاصل ہے اس سے محروم رہ جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا میوہ کھاؤ تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی جنت کے رہنے والے ہو جائیں گے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مگر روکنے کی وجہ یہ ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جو دائمی سلطنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جیسا کہ فرمانی باری ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور قسم کھائی ان دونوں کے روبرو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پس فریب سے ان کو نکال لیا۔ اخراج از جنت، فریب کے ساتھ قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے واسطے ان کے شرمگاہ ان کے۔ پہلے تو نوری لباس پہنا ہوا تھا، ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے، جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی۔ ابن عساکر مجاہد سے روایت لایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، تاج کو سر سے اتارا، کمر بند کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا، اور عربی زبان موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی میں پھر باتیں کرنے لگی، پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگی، جیسا کہ ارشاد ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے، اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگی، چونکہ آدم علیہ السلام کا قد طویل تھا اور سر کے بال لمبے اور گھنے تھے۔ ایک درخت کے ساتھ الجھ گئی، کہنے لگی مجھے چھوڑ، درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر رب العزت کی طرف سے ندائے آئی کہ اے آدم علیہ السلام، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ برہنہ ہو گیا ہوں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم، میں نے تم کو جنت بخش دی، صرف ایک درخت سے منع کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب، تیرے عزت کی قسم، میرے تو گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ تیرے قسم کھا کر کوئی جھوٹ بول لے۔ خداوند کریم نے فرمایا اب میں تم کو زمین پر اتاروں گا، جیسا کہ فرمان ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہہ دیا اتر جاؤ زمین میں، وہاں ٹھہرو۔ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کے ایک وقت تک، یعنی موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک ایک ساتھ ہی جنت میں رہے ہیں، اور ربیع بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا جنت سے، اور ان کے ساتھ ایک شاخ تھی جنت کے درختوں کے، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ اور سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے،
آپ کے ساتھ حجر اسود بھی تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو ہند میں پھیلا دیا، پھر ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان کے وہنا شہر میں اترے، پھر آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حوا علیہ السلام جدہ میں اترے اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر سیستان میں پھینکا گیا اور سانف اسبہان میں۔ بعض روایت میں ہے کہ طاوس بھی تھی جو کابل میں اتاری گئی تھی، اس لیے بعض روایت میں ہے سانف اور مور بھی شیطان کے داخلے میں شامل ہیں۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاتھ میں گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی آسمان کی طرف نظر جمائی ہوئی تھی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب میں نے تم کو اس درخت سے منع کیا تھا تو پھر کیوں کیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب، مجھے حوا نے مشورہ دیا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے حوا کو حمل کے زمانے کی سختی، درد، تکلیف، وضع حمل کا وقت، درد و کرب اور ولادت کے وقت کی تکلیف، اور تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے، یہ مصیبتیں دوں گا۔ اور حیض کے آلودگی اور خاون کے حکم میں رہنا، اس کی تابعداری کرنا۔ پھر بی بی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے جدا ہونا اور اس گناہ کو دنیا میں مشہور کرنا، رنج و غم، محنت اور مشقت سے گزران کرنا، یہ سب ایک غلطی کی شامت سے ہیں۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، میں نے تجھے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جیسا کہ فرمان ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تیرا اور تیرے بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو کھانا پینا بغیر مشقت اور محنت کے ہے، یہاں نہ بھوکے رہو گے نہ پیاسے، پھر بھوک پیاس آ جائے گی۔